آج کی پریس کانفرنس بڑے افسوس اور افسردہ طریقے سے میں مجبور ہے کہ ہم آپ کے سامنے آئے. ہوا یوں کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پہلے کراچی میں سیاست نہیں کرتی تھی، اور لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ متحد سندھ مضبوط پاکستان کے جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو کراچی چونکہ سندھ کا ایک اہم ترین حصہ ہے، سندھ کا کیپٹل ہے، پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، اگر ہم یہاں سیاست نہیں کریں گے تو پھر ہم فلاح کا کام کس طریقے سے کر پائیں گے، سندھ کے عوام کے لوگوں کو ریلیف کس طرح سے دے پائیں گے. ہم ہمیشہ نظروں میں منت ہوں گے ان پارٹیوں کے جو کہ کراچی میں جیت کے آئے اور ان کے ساتھ ہم الائنس بنائیں، اور ان کے کیا ٹرمز آف ریفرنس اس الائنس کے ہیں وہ عوام کی بھرپور طریقے سے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں خدمت کریں شاید ہم نہیں کر پائیں. اسی وجہ سے ہم نے کراچی میں سیاست شروع کی، اپنی تنظیم سازی کی. الحمدللہ خاص کے ساتھ ڈسٹرکٹ میں ہماری تنظیم بن چکی ہے، مکمل ہے. گلی کوچوں میں اب آپ فنکشن لیگ کا نام سنتے ہیں اور لوگ جذباتی ہو کر پیر صاحب وغیرہ کی چھتری کے تلے آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں جماعت میں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں ہم سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ یہاں سے نشستیں حاصل کریں. یہ سلسلہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم آپ کو بریف کرتے رہتے ہیں. روزانہ کی تعداد میں 50، 100، 200، 500 لوگ شامل ہو گئے. کسی نہ کسی کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ فنکشن لیگ اتنی تیزی سے کیوں مقبول ہوئی ہے کراچی میں، اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ جوم جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. جن کو تکلیف ہوئی ہے ہم ان سے یہ بالکل مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کسی دہشت گردی میں نہ ملوث رہی ہے، نہ ملوث ہوگی، اور نہ ہم یہ برداشت کریں گے دہشت گردی ہمارے اپنے خلاف. ہماری جماعت کی روح جو ہے وہ سوریہ بادشاہ سے ہم انسپریشن لیتے ہیں. سوریہ بادشاہ انگریزوں سے لڑ گئے تھے، انگریزوں کے خلاف جنگ انہوں نے لڑی تھی، اور انگریزوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی تھی جو کہ قابل سے پورے بر صغیر میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی، جہازوں سے، ہوائی جہازوں سے بمباری کرنی پڑی پر تحریک کو ختم کرنے کے لیے، اور بالآخر 32 سال کی عمر میں سوریہ بادشاہ کو انہوں نے پھانسی دی. جتنے خوفزدہ تھے وہ اس نوجوان سے. تو ہماری انسپریشن سوریہ بادشاہ ہے. ہم سے نہ ٹکرائیں، ہمارے خلاف اس قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ بچوں والی نہ کریں. ہوا یوں کہ 24 تاریخ کو تقریباً 9:15 بجے ہمارا دفتر PS 123 میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اس میں ایک دفتر پہ کوئی دہشت گرد آئے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کیا. اس کے علاوہ یہ پوری میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں، یہ پوری تصاویر ہم نے فوٹو کاپی کر دی ہیں آپ کے لیے کہ جو ہماری چاکنگ جو ہے وہ 123 میں اور 128 میں مٹائی گئی اور مس کی گئی، پوسٹر ہمارے پاڑے گئے، اور یہ خاص جماعت کا نام لکھا جاتا ہے اس میں، جو کہ ظاہر یا تو ہیں وہ ملوث یا پھر ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور کے نام لکھ لیتا ہے تاکہ ان کے خلاف جو ہے کوئی بھی کارروائی ہو یا بدنام ہو. تو ہم انصاف چاہتے ہیں. ہم نے فوراً جیسے یہ واقعہ ہوا ہم نے پولیس کو اطلاع دی 15 پہ بھی، اور ہم نے یہ کاپی میں اس کے ساتھ چھوڑ دوں گا، اور پولیس اسٹیشن جا کے بھی رپورٹ لکھائی. اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح پولیس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اس سلسلے میں.
ہمارا مطالبہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو فوراً جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلایا جائے اور قرار معافی کی سزا. کراچی کا شہر اب مکمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی دہشت گردی کا. اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دور پھر دوبارہ لا سکتے ہیں، ایک کو جو ہے کوئی دوسرا ریپلیس کرے گا، تو کراچی کے شہری اب آزاد ہو چکے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو سکتے. کراچی کا حال کیا بنا دیا؟ آپ دیکھیں کراچی کو کنچر کلی بنا دیا، یہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار بالکل ہے، لیکن وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو بلدیاتی اداروں پہ قابض تھے اور وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے کراچی. تو ہم حق کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے. ہم اپنی کراچی کے عوام کو ریپرزینٹ انشاءاللہ کریں گے اور کراچی کے حالات کو ہم بہت بہتر کریں گے. ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گی. تو یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. میری بات رات کو مصطفیٰ کمال صاحب سے ہوئی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت تامل سے سنا اور اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ ہمارے ساتھ مل کر اس معاملے میں غور کریں اور کچھ پیش رفت ہو. تو آج ان کے ایک نمائندے عبداللہ شیخ صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا گیا کہ ذمہ دار ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، انہیں بھیجا گیا. ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر صاحب کی اور ڈپٹی کنوینر صاحب کی ان سے بات چیت ہوئی اور اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم مشترکہ پریس کانفرنس کریں تاکہ یہ چیز جو ہے ڈیفیوز ہو. اگر کوئی یہ تاثر دہشت گردی کا ابھر رہا ہے ان کے خلاف تو وہ بھی ظاہر ہو، لیکن ان کی پالیسی ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا. بہرحال ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اپنی کارروائی کرے اور جلد ان لوگوں کو گرفتار کرے، اور اگر کسی سیاسی پارٹی کا واقعی میں کوئی یہ ارادہ ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم بالکل اعلان کرتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کون تھے جو آپ کے سینٹرل کا ذمہ دار آپ کے پاس آیا اور ذمہ داری قبول بھی کی، اور آپ کے ساتھ پریس کانفرنس نہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو وہی سوال کا جواب دے سکیں گے. بہرحال ہماری طرف سے کوشش یہ تھی کہ کراچی شہر میں اب وہ خوف کی فضا، وہ دہشت گردی کی باتیں ختم ہونی چاہیے اور ہم دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے ہم لوگ آپ کے سامنے جو ہے اس چیز کو کنفرم کریں کہ بھائی ان کے لوگ نہیں تھے. اور ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے لوگ تھے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہو سکتا ہے تیسری قوت فائدہ اٹھاتی ہو، تو یہ ہوتا ہے سیاست میں. لیکن یہ ہمارے ساتھ جو جاتی ہے اس کا ہم انصاف چاہتے ہیں. ہمارے پوسٹر پاڑے گئے، ہماری چاکنگیں مٹائی گئی، ہماری چاکنگوں پہ چاکنگ کی گئی اور کئی جگہ تو عجیب قسم کے نعرے خود ہی لکھے گئے اپنی لیڈرشپ کے خلاف. تو یہ گولی کا خور ہے جو کہ میں کل بھی ہم نے پوسٹ کی ہوئی. اور یہ جہاں پر آفس میں گولی لگی ہے اس کی تصویر تو بہت واضح کیس ہے یہ. اور ہم اس وجہ سے میں خود آیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے، ورنہ ارادہ یہی تھا کہ ہمارے ڈپٹی کنوینر صاحب کریں گے تاکہ اس کی سیریسنس میں آپ کے سامنے لا سکوں کہ یہ چیز یہیں پر رک جانی چاہیے. اور جو بھی جماعتیں اس میں اگر انوالو ہیں تو وہ خود اپنی انکوائری کروائیں اور اپنے لوگوں کو اس قسم کے لوگوں کو وہ پارٹی میں جو ہے اس سے خارج کریں. کیونکہ اگر بے لگام چھوڑا گیا اس قسم کے عناصر کو تو پھر واپس یہی ہوگا کہ ایک دوسرا آپریشن کوئی ہونا پڑے گا یا جماعتیں آپس میں رہیں گی. اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان کراچی کا ہوگا. نہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، نہ یہاں پر لوگ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، نہ یہاں پر کوئی کچرا صاف کرنے والا ہوگا، نہ یہاں کے گٹر کوئی صاف کرے گا، نالے صاف کرے گا، اور نہ یہاں صاف پانی ملے گا. اگر امن ہوگا تو تمام چیزوں پہ توجہ ہوگی اور وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہا آپ نے بتایا
کہ اس کا کمال صاحب سے رابطہ ہوا، پارٹی کا جو بندہ تھا وہ بھی آیا، انہوں نے ایکسکیوز کیا آپ سے آ کر ان تمام صورتحال پر کہ جو بھی ہوا اس پہ وہ خود جو ہے افسوس کا اظہار کرتے انہوں نے معافی مانگی ہوئی آپ سے؟ نہیں، کوئی معافی ہم نے طلب کی نہ معافی انہوں نے مانگی. وہ بات یہی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اس طرف دیکھیں گے، غور کریں گے، اگر ان کے لوگ ملوث ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے. اچھا میں میرا سوال ایک تو ذہن میں جو سوال کیا میرا وہی سوال ہے کہ ابھی تک آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کون کیا پی ایس پی کے لوگ تھے. دوسری بات یہ کہ وہاں جب یہ واقعہ ہوا تو کیا کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے؟ اور جو آپ نے پولیس کو انفارم کیا تو کسی کو تو نامینیٹ کیا ہوگا انون یا کسی کو تو کسی کو دیکھیں وہ دفتر میں لوگ تو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باہر وہ آئے وہ بھاگنے لگے، ان کو پکڑنے لگے بس کے اور وہ چھڑا کے چلے گئے. اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ پی ایس پی کا ہے یا کس کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کیمرے یہ پولیس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے. ایک شہری اب آپ کے خدا نہ خاصہ گھر کے باہر آپ کیمرے لگوائیں گے اپنے گھر کے باہر، یہ تو لا اینڈ آرڈر سنبھالنا یہ تو پولیس کا کام ہے. اور کیمرے لگانا بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں پہ کمیشن کھا گئے. کیمرہ تو کوئی کام نہیں کرتا کراچی شہر میں، تو یہ پولیس کا کام ہے، اسی وجہ سے ہمیں رپورٹ دکھائی گئی. دادا صاحب یہ بتائیے گا، آپ جی ڈی اے کا حصہ ہیں، ایکچولی جی ڈی اے کا پارٹ ہے. ارباب رحیم صاحب نے کہا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے جی ڈی اے کو مایوس کیا ہے. تمام جو لوگ ہیں جی ڈی اے کے وہ مایوس ہیں، ان کو پراپر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ. تو کیا واقعی پینشنر بھی مایوس ہے ان کی طرح؟ ارباب رحیم صاحب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ارباب رحیم صاحب سچ بول رہے ہیں. سر یہ حملے کا ریزلٹ کیا تھا؟ جو حملہ کیا انہوں نے اس کا ریزلٹ کیا تھا، کیوں کیا؟ اور وہ ہراس بنانا ٹھیک ہے نا. اور تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کسی کو گولی لگی نہیں، کسی ہمارے کارکن کو گولی نہیں لگی، کوئی محلے دار وہاں پر بیٹھا ہوتا اس کو گولی لگتی، لیکن خوف اور ہراس کو پھیلایا انہوں نے. اور پارٹی ماشاء اللہ عروج پہ آ رہی ہے تو اس کا خوف ان کو ہو گیا کہ ہم لوگ کا کوئی نہیں ہمیں خوف نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا ہم سوریہ بادشاہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ہماری جو اسپرٹ ہے وہ سوریہ بادشاہ کی، خوف ہمیں نہیں ہوتا. اور یہ کوئی دہشت گردی سے بھی ہم نہیں خوفزدہ ہوتے. ہم جواب تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے منشور میں اس قسم کی دہشت گردی یا اس قسم کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. پیر صاحب کا پیغام محبت کا، آشتی کا اور بھائی چارگی کا پروگرام ہے. اسی وجہ سے کراچی میں ہم جو ہے مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سندھ کو متحد کر رہے ہیں.